بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کی اجرت کا حکم، اور اسی طریقے سے مستقل امام اگر تراویح پڑھا رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ رمضان المبارک کے اندر حفاظ کرام تراویح میں قرآن سناتے ہیں۔ اس بارے میں بہت اہم مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ رمضان المبارک میں حفاظ لوگ مساجد میں تراویح کے اندر قرآن کریم سنتے اور سناتے ہیں، ان کے لیے اجرت لینا کیسا ہے؟ تو تقریباً جمہور فقہاء کا یہ قول ہے کہ ان کو اجرت دینا اور لینا دونوں ناجائز ہیں۔ بعض علماء کا فتویٰ حرام کا ہے کہ ان کا اجرت لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ البتہ جو پورے سال کے ائمہ ہیں، مستقل مسجد کا امام ہے، اگر وہ قرآن کریم سناتے ہیں تو ان کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ طے ہو جائے کہ آپ کو ہر عید پر 2 گنا یا 3 گنا تنخواہ دی جائے گی۔ مثال کے طور پر 10,000 اس کی تنخواہ ہے تو عید کے موقع پر اس کو 20,000 دے دیں، 30,000 دے دیں، اس طرح اس کے ساتھ طے کر لیں۔ عام طور پر جو طریقہ اپنایا جاتا ہے وہ انتہائی غلط طریقہ ہے کہ مسجد میں اعلان شروع کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا ختم ہونے والا ہے، حافظ صاحب کی خدمت کرنی ہے، لہٰذا اس میں دل کھول کر چندہ دیں، ان کے لیے مانگا جاتا ہے، اور جمعہ میں اصرار کیا جاتا ہے۔ پھر جس رات ختم ہوتا ہے اس رات بھی اس وقت تک دعا نہیں ہوتی جب تک مجمع خاطر خواہ چندہ نہ جمع کر لیں۔ ایسی خدمت کا کیا فائدہ کہ جس سے حافظ صاحب کے پیچھے آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، جس کو آپ نے اپنا امام بنا رکھا ہے، عزت کی جگہ پر بٹھایا ہے، وہ مصلی نبوی پر بیٹھا ہے، اس کے لیے ایسے بھیک مانگنا جیسے کسی بھکاری کے لیے بھیک مانگ رہے ہو، یہ ہدیہ دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہدیے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ چندہ کرنے کی بجائے جب چاہیں اس کے علاوہ اس کو ہدیہ پیش کریں، اور عزت سے پیش کریں، اس کے گھر جا کر پیش کریں، اس کو مسجد میں بٹھا کر اس کے لیے چندہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ یہ تو قرآن کریم اور حافظوں کی توہین ہے۔ جیسا کہ بھکاریوں کو آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مانگنے والا اپنے کسی بچی کو سامنے بٹھاتا ہے، اس کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے، تو مسجد میں حافظ صاحب کو سامنے بٹھا کر اعلان کیا جاتا ہے، یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ان کے لیے چندہ کرنا ہے، چندہ اکٹھا کرو۔ تو یاد رکھو، نہ تو ایسا چندہ اکٹھا کرنا جائز ہے، نہ ان کو دینا جائز ہے۔ اس میں ہمارے معاشرے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے اور دین کے نام پر ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے جی اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں سب سے بڑا حرج تو یہ ہے کہ اس میں پورے دین کی توہین ہے۔ کیا آپ اپنے بچے کے لیے یہ مناسب سمجھیں گے کہ اس کو یہاں بٹھا کر اس کے لیے چندہ اکٹھا کیا جائے اور کہا جائے کہ جی لوگ اس کی خدمت کریں؟ یقیناً کوئی بھی ایسا کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اگر سننے یا سنانے والا مستحق ہو، یا اگر اس نے رمضان میں آپ کو قرآن سنایا اور آپ اس کو اس سے عقیدت پیدا ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی، تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ اس کو رسوا کر کے ہدیہ دیا جائے، بلکہ درمیان سال جب چاہیں اسے ہدیہ پیش کر دیں۔ اور رمضان المبارک ابتدا سے ختم سے پہلے کا بھی وقت ہوتا ہے، آگے پیچھے کسی وقت میں گھر جا کر اس کو ہدیہ پیش کریں۔ خاص ختم قرآن کے موقع پر ہی سب ہدیہ دینا، کوئی مٹھائی دے رہا ہے، کوئی کپڑے دے رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے، یاد رکھو یہ تو نہ قرآن کریم کی خدمت ہے، اور نہ ہی دین کی خدمت ہے، اور نہ ہی اس حافظ کی خدمت ہے، اور نہ ہی یہ شرعاً جائز ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔